السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. بھائی جان آج ہم کشمیر مظفر آباد میں یہاں پہ موجود ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیری ہونے کے ناطے مریم نواز کہہ رہی ہے میں کشمیر ہمارا ہے؟ جی مریم نواز صاحبہ یہاں پر آ کے بات کرتی ہے کہ عمران خان آزاد کشمیر کو صوبہ بنا دیں گے، جبکہ وہ گلگت بلتستان کے اندر اپنی مہم کے اندر جگہ جگہ یہ تقریریں کر کے بتاتی رہی ہیں کہ گلگت بلتستان کو اگر نون لیگ کی حکومت بنے گی تو صوبہ بنائیں گے. تو وہ وہاں پر ان کا بیانیہ کچھ اور ہے، یہاں پر ان کا بیانیہ کچھ اور ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کے پاس تو کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے. ان کی قیادت دیکھیں، ایک نائل قیادت ہے، وہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ لوگ احتساب کا حصہ ہیں، اس وقت جیلوں میں رول رہے ہیں، اپنی پیشیاں بھگت رہے ہیں. احتساب کے جو ادارے ہیں ملک کے اندر انہوں نے ان کو حساب کتاب ان سے شروع کیا ہوا ہے، جبکہ یہ آ کے کشمیر میں اپنا چورن بیچ رہے ہیں. آپ دیکھیں ان کی پنجاب کے اندر کوئی حکومت نہیں ہے، مرکز کے اندر ان کی کوئی حکومت نہیں ہے، ان کی سندھ کے اندر ان کی سیٹیں ہی نہیں ہیں، KPK کے اندر ان کی نمائندگی نہیں ہے. بلوچستان کو دیکھیں آپ، گلگت بلتستان کو دیکھیں، اور آزاد کشمیر کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ان کی یہ جو حکومت ہے مکمل طور پر جانے والی ہے. اور اب یہاں پر آزاد کشمیر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی اللہ کے فضل و کرم سے. یہ مریم نواز صاحبہ کا، یہ بلاول زرداری صاحب کا یہ جو چورن ہے، یہ کسی بھی صورت میں اس علاقے میں نہیں بک سکتا. اس علاقے کی عوام، آزاد کشمیر کے عوام جو ہے بڑے باشعور ہیں، اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت کے اوپر اعتماد کرنے والے لوگ ہیں. عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اندر یہ بات کہی تھی کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے، اور کشمیری عوام جو ہے وہ جو کہیں گے ان کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. اور انہوں نے اتنی انٹرنیشنل لیول پہ جو کشمیریوں کی سفیر ہونے کے ناطے، کشمیریوں کا وکیل ہونے کے ناطے جو انہوں نے بات کیا ہے، کشمیری ان کی بات کو عام کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہاں پر انشاءاللہ عمران خان کے نمائندے جگہ جگہ موجود ہیں، اور یہ ورکر جو ہیں عمران خان کا پرچم گزشتہ 10 سال سے بلند کیے ہوئے ہیں. اور آج عمران خان انشاءاللہ یہاں پر حکومت بنانے جا رہے ہیں. ان کی ذات کے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا اعتماد ہے. وہ ایک لیڈرشپ ہے پاکستان کے اندر. قائد اعظم کے بعد اگر پاکستان کو کوئی لیڈرشپ ملی ہے تو وہ عمران خان کی صورت میں ملی ہے. اور عمران خان ملک کے اندر احتساب کی بات کرتے ہیں، عمران خان ملک کے اندر حساب کتاب کی بات کرتے ہیں. عمران خان جو کہتے ہیں جتنا لگایا ہے کتنا کھایا ہے، ذرا بتاؤ، ذرا حساب کتاب بتاؤ. یہ بات ہے. اس ملک کے اندر اتنے بڑے ریسورسز ہیں، اتنی پوٹینشیل ہے آزاد کشمیر کے اندر کہ یہاں کے ریسورسز ہی یہاں کی ترقی کے لیے بہت زیادہ ہیں. لیکن یہاں کے جو کرپٹ حکومت پیپلز پارٹی کی رہی 2011 سے لے کر 2016 تک، اور 2016 سے لے کر 2021 تک آزاد کشمیر کے اندر انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر کوئی میگا پروجیکٹ نہیں لگایا. آزاد کشمیر کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی یہاں پہ حکومت بنے، اور عمران خان کی جس طرح پاکستان کے اندر حکومت بنائے انٹرنیشنل لیول پہ اوپر. ہم ان کو انشاءاللہ عمران خان کو باری اکثریت سے اس آزاد کشمیر سے انشاءاللہ کامیاب کرائیں گے. مریم نواز یہاں پہ آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ عمران خان جب کشمیر میں آئے تو اپنا عمال نامہ ساتھ لے کے آئے، تو اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مریم نواز اپنا عمال نامہ بتائیں نا، وہ خود کیا ہیں. ان کے والد صاحب نے کشمیر کے لیے کیا کردار ادا کیا. سنجن دندال کے ساتھ وہ مری کے مقام پر میٹنگ کرتے رہے. مریم نواز کی بیٹی کے شادی میں مودی جو ہے گیسٹ کے طور پر آیا، انہوں نے ساڑیاں دی. وہ اپنا ذرا کشمیریوں کے بتائیں انہوں نے کشمیریوں کے لیے کیا کیا. کشمیری انشاءاللہ اویئر قوم ہے. وہ ان لوگوں کا یہ سجد اندال والا کام، یہ جو مودی کو شادیوں میں بلانے والا کام وہاں پہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ذاتی تعلقات ہیں. اس کا مطلب ہے ان کے مودی کے ساتھ ان کا ذاتی کوئی ایجنڈا ہے. یہ ان کا تو عمران خان تو کلیئر کٹ انسان ہے. انہوں نے تو ان کو بے نقاب کیا فورم کے اوپر. انشاءاللہ کشمیری جو ہے مسئلہ کشمیر عمران خان کے اوپر کی ذات کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، اور وہ مسلم امہ کے لیڈر ہیں. جہاں پر بھی گیا انہوں نے کشمیریوں کی بات کی. اس لیے کشمیری جو ہے عمران خان کے ساتھ ہے اللہ کے فضل. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج PTI کا جلسہ ہے، جس میں گنڈا پور صاحب وزیر امور کشمیر، مراد سعید صاحب وفاقی وزیر، تنویر الیاس صاحب اور لوکل قائدین خطاب فرما رہے ہیں. راستے میں ہم آ رہے تھے، ایک سفر کر رہے تھے مظفر آباد سے چراری کا، تو بہت ساری جگہ پہ مراد سعید صاحب کی گاڑی پہ اور باقی قائدین کی گاڑی پہ پتھر بھی مارے گئے ہیں، ان کے شیشے بھی ٹوٹے ہیں اور ٹماٹر بھی پھینکے گئے ہیں. اس کے پیچھے جو موجودہ وزیر اعظم صاحب ہیں فاروق حیدر صاحب، ان کا بہت بڑا ہاتھ اور کردار ہے. اور یہ ابھی نہیں کیا انہوں نے. ان کی اوچھی اور جو فضول حرکتیں ہیں وہ پورے 5 سال میں، کبھی وہ خواتین کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی وہ کارکنوں کو گالیاں دیتے ہیں، یہ پورے آزاد کشمیر کے اندر مشہور ہے. اور بالخصوص مظفر آباد جنہوں نے انہیں وزیر اعظم بنایا تھا کہ یہ مظفر آباد کے وزیر اعظم ہیں، آج دیکھیں ان کے حلقے میں اتنا بڑا یہ نومولود لوگ ہیں جو ہمارے امیدوار ہیں PTI کے، ذیشان صاحب اور دیوان علی خان چغتائی صاحب. اب یہ پبلک کو دیکھیں آپ، کیمرہ آپ کا اگر دکھا رہا ہے تو ان کو اپنی شکست
نظر آ رہی ہے. اس 5 سالوں میں انہوں نے اس طرح کے اونچے ہتھکنڈے کیے ہیں, لوگوں کو کچھ ڈلیور نہیں کیا. جہاں تک تعلق رہا, پچھلے دنوں جو ہے نواز شریف صاحب کی صاحبزادی مریم نواز شریف صاحبہ تشریف لائی تھی. ایک تو وہ یہ بار بار کہتی تھی ہم کشمیری ہیں, آپ کشمیری نہیں ہو. آپ کشمیری ہوتے تو مودی کے یار نہ ہوتے. مودی کو اپنی شادیوں پہ آپ بغیر ویزے کے کیوں بلاتے ہیں؟ آپ کشمیریوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو. آپ اگر صاف ستھرے ہوتے, کرپشن نہیں ہوتی ہے آپ نے کی ہوئی, تو آپ پاکستان میں عدالتوں میں کورٹ میں اپنے فیسٹ کرتے. وہ ساری چیزیں جو ہے آپ نے پبلک کو سمجھ آ گئی ہیں کہ آپ نے جو ہے کرپشن کی ہے. آپ آزاد کشمیر کو جو سمجھ رہے تھے وہ نہیں ہوگا. یہ انشاءاللہ تعالی تحریک انصاف کا گھڑا ہوگا. جو ہمارے مہمان آئے ہمیں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں, اور جو حرکتیں وزیر اعظم صاحب اور ان کے لوگوں نے کی ہیں ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اچھا یہ بتائیں کہ ایسی حرکتوں کی وجہ کیا ہے, کیوں ایسی حرکتیں کر رہے ہیں؟ ایک جگہ نہیں, مختلف مقامات پہ ان میں پتھراؤ کیا گیا, ٹماٹر پھینکے گئے, کیا وجہ ہے؟ اوکھلاٹ کا نتیجہ ہے. الیکشن ہار چکے ہیں. آزاد کشمیر پوری میں پی ٹی آئی بھاری اکثریت سے اللہ کے فضل سے الیکشن جیتے گی. اور میں ایک اور بات بتاؤں کہ ان لوگوں نے اپنے کارکنوں کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا. آج ان کے ساتھ ان کے کارکن نہیں ہیں, انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. اب ان کے وہ ایسا عمل کرنا چاہ رہے ہیں کہ لڑائی ہو, کبھی وہ علی امین صاحب پہ جوتے پھنگوا رہے ہیں, کبھی ٹماٹر پھروا رہے ہیں, کہ لڑائی ہو اور کوئی بہانہ ملے ہمیں بھاگنے کا. لیکن انشاءاللہ تعالی یہ عوام انہیں بھاگنے نہیں دے گی. 25 جولائی کو شکست فاش دے گی انشاءاللہ. مریم نواز صاحبہ بھی یہاں کشمیر میں ہی موجود ہیں, وہ کہہ رہی ہے یہ حلقہ ہمارا ہے. جو راجہ فروخ حیدر صاحب ہے وہ ان کے بھائی ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں اس حلقے سے نون لیگ یعنی نواز شریف صاحب جیت جائیں گے؟ دونوں حلقوں سے ہاریں گے, دونوں حلقوں سے. یہ دونوں حلقوں کے امیدوار ہیں. ایک حلقے سے ذیشان حیدر ان کا مقابلہ کر رہے ہیں, دوسرے حلقے سے دیوان علی خان چغتائی صاحب. دونوں حلقوں سے انشاءاللہ تعالی انہیں شکست فاش ہوگی. 25 جولائی کی شام کو ہر طرف بھلا ہی بھلا ہوگا اور عمران خان کے کھلاڑی میدان میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا یہ بتائیں کہ خان صاحب کو سپورٹ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کیوں خان صاحب ہی کیوں کشمیر پہلے گلگت بلتستان میں جیتے, اب کشمیر خان صاحب کو کیوں چوز کر رہے ہیں؟ خان صاحب کی جو پالیسیاں ہیں وہ لانگ ٹرم ہیں. خان صاحب سچے محب وطن پاکستانی ہیں. انہوں نے کشمیر کا مسئلہ عالمی سطح پہ بھرپور طریقے سے انہوں نے کہا کہ میں کشمیریوں کا سفیر ہوں. یہ انہوں نے صرف کہا نہیں ہے, اس کو ثابت کیا انہوں نے. اور دنیا کے سب سے بڑے پلیٹ فارم پہ بھی انہوں نے کشمیریوں کی بات کی ہے, اور پورے پاکستان میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی ہے 5 فروری کو. اور پورے آزاد کشمیر کے پرچم پورے پاکستان میں لہرائے ہیں. تو خان کے ساتھ ہیں ہم انشاءاللہ تعالی. خان گریٹ, خان سچا آدمی ہے, خان محب وطن ہے, خان کے اندر کرپشن نہیں ہے, خان کے اندر ول ہے, اس ملک کو آگے لے کے جائے گا. خان کے اندر ہمیں قائد اعظم نظر آتے ہیں, حضرت قائد اعظم, اس لیے خان زندہ باد. کیا سمجھتے ہیں 25 جولائی کو کشمیر میں بھی تبدیلی آئے گی؟ انشاءاللہ بڑی بھرپور آئے گی. میرپور ڈویژن بھی جیتیں گے, مظفر آباد ڈویژن بھی جیتیں گے, اور پونچھ ڈویژن بھی جیتیں گے. اور اللہ کے فضل سے عمران خان کے سچے کھلاڑی اور سپاہی اس ملک میں حکمرانی کریں گے. وہ حکمرانی جو ہوگی عوام کی خدمت کی خاطر ہوگی. وہ حکمرانی جو ہے لوگوں کے ویژن کے مطابق ہوگی. یہاں ٹورزم اور صحت لائیں گے, یہاں بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ.